سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے کریک ڈاؤن۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میر حسن کی تو جان ہی نکل گئی تھی جب اسے کرنل دوبے نے طلب کیا۔ وہ تو بھلا ہو کھنا لال کا جس نے پرانے دوست میر زمان کی لاج رکھ لی، ورنہ شاید اب کسی انٹیروگیشن سینٹر میں ہوتا۔ میر حسن کو اس بات کا افسوس ضرور تھا کہ اس نے میر زمان کو دھوکے میں رکھا، لیکن اسے اس بات کی خوشی بھی تھی کہ میر زمان کو وہ محفوظ ہاتھوں تک پہنچا چکا ہے۔ مختار سے اس کی ملاقات سرے راہ ہو گئی تھی۔ وہ سوپور میں اپنی بہن کے گھر آیا ہوا تھا جب اسے علم ہوا کہ کمانڈر مختار آج اس علاقے میں آیا ہوا ہے۔ اس نے بڑی منت سماجت سے اپنے بہنوئی کو جو مجاہدین کا ساتھی تھا اس بات پر راضی کیا کہ وہ اس کی ملاقات کمانڈر سے کروا دے، جو کسی افسانوی کردار کی طرح اس علاقے میں مشہور ہو چکا تھا۔ رات کے دوسرے پہر جب سارا گاؤں گہری نیند سو رہا تھا تو وہ اپنے بہنوئی کے ساتھ گاؤں کے دوسرے کونے میں پہاڑی کے دامن میں بنے اس گھر کی طرف جا رہا تھا جہاں آج رات کمانڈر مختار کا قیام ہوا تھا۔ دروازے پر اس کے بہنوئی نے مخصوص دستک دی تو ایک بوڑھے آدمی نے اپنا سر باہر نکال کر ان کی شناخت دریافت کی اور اس کے بہنوئی کو پہچان کر اندر بلا لیا۔ ایک قدرے اندھیرے کمرے میں بڑی مدھم سی روشنی میں اسے کمانڈر مختار دکھائی دیا، جو اپنے 3 ساتھیوں کے ساتھ کسی منصوبے پر بحث کر رہا تھا۔ اس کے بہنوئی نے میر حسن کا تعارف اپنے نئے ساتھی کی حیثیت سے کروایا تھا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے جس نے آپ کو صراط مستقیم پر چلایا، کمانڈر مختار نے کہا۔ میر حسن نے اس کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اسے بتایا کہ وہ سوپور چھاؤنی میں باورچی کے فرائض انجام دے رہا ہے اور مجاہدین کی کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اگر مختار حکم دے تو وہ فوجیوں کے کھانے میں زہر ملا دے۔ نہیں میرے دوست، ہرگز نہیں۔ ان کی اور ہماری لڑائی میں یہی تو فرق ہے۔ ہم اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور وہ درندگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں کسی ایسے بے گناہ بھارتی فوجی کو مارنے کے حق میں نہیں ہوں جس کا صرف اتنا جرم ہے کہ اس نے ایک بھارتی شہری ہونے کے ناطے فوج کی نوکری اختیار کی ہے۔ یہ تو ہندو سامراج ہے جو اپنی فطرت کے مطابق وحشت اور درندگی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تم خاموشی سے نوکری کرتے رہو، کوشش کرو کہ ان کی نقل و حرکت، خصوصاً کمانڈروں کی نقل و حرکت تمہارے علم میں رہے۔ یوسف تم سے رابطہ رکھے گا۔ اس سے پہلے تمہاری رشتہ داری کی نوعیت مختلف تھی لیکن اب تم ایک نظم سے بندھ گئے ہو۔ اس کے احکامات کی پابندی کرنا۔ مختار نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میر حسن تو باضد تھا کہ اسے تربیت کے لیے بیت کیمپ میں بھیجا جائے، لیکن کمانڈر مختار کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بھارتی فوج کے بگڑے ہوئے افسران کو اگر اپنی پسند کا باورچی مل جائے تو اس کی جان نہیں چھوڑتے، اس کے نخرے بھی اٹھاتے ہیں۔ میر حسن خاندانی باورچی تھا، اس میں یہ صلاحیت موجود تھی کہ معدے کے راستے فوجی افسروں کے دل میں اتر جائے۔ میر حسن کا دل وہاں سے واپس جانے کو نہیں چاہتا تھا، لیکن بادل نخواستہ اسے وہاں سے آنا ہی پڑا۔ البتہ اس کی خواہش پر اس کے بہنوئی یوسف نے اسے فجر کی نماز کمانڈر مختار کی امامت میں ادا کرنے کی اجازت دلا دی تھی۔ فجر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد کمانڈر مختار نے اس سے اس دعا کے ساتھ رخصت کیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے مجاہدین کی کوئی بڑی خدمت لے لے۔ 2 ماہ تک اس کا رابطہ دوبارہ کمانڈر مختار سے نہیں ہو سکا۔ یوسف کو البتہ وہ چھاؤنی میں آنے جانے والے مختلف افسران کی نقل و حرکت سے آگاہ کرتا رہا۔ اس روز جب اسے کمانڈر مختار نے ملاقات کے لیے طلب کیا تو وہ سجدہ شکر بجا لایا۔ اس مرتبہ اسے سوپور کے بجائے بانڈی پورہ جانے کی اجازت ملی تھی۔ بانڈی پورہ کے بس اسٹاپ پر یوسف اس کا منتظر تھا، جو اسے اپنے ہمراہ لے کر پیدل ہی ایک طرف چل دیا۔ پہاڑیوں اور جنگل میں 2 ڈھائی گھنٹے پیدل چلنے کے بعد شام ڈھلے اسے ہائیڈ آؤٹ تک پہنچے تھے جہاں کمانڈر مختار موجود تھا۔ میر حسن فرط محبت سے بے قابو ہو کر اس کی طرف بڑھا اور مختار نے بے اختیار اسے گلے لگا لیا۔ کیسے ہو میر حسن؟ اس نے بڑی اپنائیت سے پوچھا۔ الحمدللہ، آپ کو بخیر و عافیت دیکھ کر دل کو سکون مل گیا، میر حسن نے فرط عقیدت سے کہا۔ اسے ڈھنگ کے الفاظ بھی نہیں مل رہے تھے۔ دونوں تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر کمانڈر مختار نے اسے کام کی بات بتا کر اس کا سسپینس ختم کر ہی دیا۔ میر حسن، جتنی جلدی ہو ویٹ لیب تک رسائی حاصل کرو۔ ویٹ لیب کے باورچی خانے میں تمہاری بہت ضرورت ہے۔
میر حسن سوچ میں پڑ گیا۔ خیریت؟ اس مرتبہ اس کے بہنوئی یوسف نے دریافت کیا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں، میں سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مہربانی کر دی ہے کہ رسائی کا حاصل کرنے کا ذریعہ بھی مل گیا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، وہ کیسے؟ کمانڈر مختار نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میرا بھائی میر زمان وہاں باورچی ہے، اور ہیڈ باورچی کھنا لال اس کا پرانا ساتھی ہے۔ ایک ترکیب ذہن میں آتی ہے اگر قابل عمل ہو۔ کیا؟ یوسف نے بے چینی سے پوچھا۔ اگر میر زبان 15-20 دن کی چھٹی پر چلا جائے تو کھنا لال مجھے وہاں رکھ لے گا، کیونکہ کرنل دوبے اور اس کا ماتحت کیپٹن تارا چند دونوں بہت چٹورے اور گوشت خور ہیں، میر حسن نے بتایا۔ اس میں قباحت کیا ہے؟ کمانڈر مختار نے دریافت کیا۔ اگر اسے سرحد پار پہنچانے کی گارنٹی دے دی جائے تو وہ ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے، کیونکہ اسے دن رات ایک ہی لگن لگی رہتی ہے کہ جس طرح بھی ممکن ہو وہ سرحد کے پار چلا جائے۔ جب سے اس کے گاؤں میں 3 لڑکیوں کو بھارتی اٹھا کر لے گئے ہیں، اس کا دھیان اپنی جوان بیٹیوں کی طرف سے ہٹتا ہی نہیں، میر حسن نے بتایا۔ تم سمجھو یہ کام ہو گیا، کمانڈر مختار کے ایک اور ساتھی نے جواب دیا، اور اس کا کام واقعی ہو گیا۔ تیسرے ہی روز میر زمان اسے کھنا لال سے ملانے لے گیا۔ اس نے میر حسن کا تعارف اپنے بھائی کی حیثیت سے کرواتے ہوئے بتایا کہ وہ کھانا پکانے میں اس کا بھی استاد ہے۔ کھنا لال بھی خاندانی باورچی تھا، لیکن میر حسن جس انداز کے گوشت پکا کر افسران کو کھلایا کرتا تھا، اس کے بعد سے تو اس نے میر زمان ہی کو اپنا استاد بنا لیا تھا۔ کھنا لال کے لیے یہ بات باعث اطمینان تھی کہ میر حسن بھی فوجی چھاؤنی میں آفیسرز میس میں کھانا پکاتا ہے، جس کا مطلب یہی تھا کہ اس کو سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے بھی زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اس نے بڑی آسانی سے اپنے دیرینہ دوست میر زمان کی چھٹی منظور کروا دی، اور مقامی سیکیورٹی آفیسر سے میر حسن کا سیکیورٹی سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر لیا۔ چھاؤنی والے میر حسن کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، لیکن دوسری طرف انہیں بتایا گیا کہ اسے کرنل دوبے کی خدمات کے لیے لے جایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا اپنا باورچی 15-20 روز کی چھٹی پر چلا گیا ہے، اور جیسے ہی وہ آیا میر حسن یہاں واپس لوٹ آئے گا۔ چارج سنبھالنے کے پہلے ہی روز اسے کرنل دوبے نے چیک کر لیا تھا، لیکن جب رات کو اس کے ہاتھ کا بھنا ہوا گوشت کرنل دوبے کے سامنے رکھا گیا تو شراب کے نشے میں مدہوش کرنل دوبے نے تارا چند کو حکم دیا تھا کہ اب میر حسن کو مستقل اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے، اور اگر وہ یہاں سے دہلی بھی واپس گیا تو بھی اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ تارا چند نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ 3-4 دن میں ہی وہ میر حسن کے دیوانے ہو گئے، جس نے انہیں ایسے ایسے چٹخارے دار سالن کھلائے کہ اب وہ ان کے لیے ناگزیر ہو چکا تھا۔ میر حسن کو بے چینی سے کمانڈر مختار کے دوسرے حکم کا انتظار تھا۔ یہ بات تو وہ جانتا ہی تھا کہ کمانڈر مختار نے اسے کسی مصلحت کے تحت ہی یہاں پہنچایا ہے۔ کمانڈر مختار کی یہ عادت تھی کہ وہ کبھی اپنے کسی ساتھی کو منصوبے کی مکمل تفصیلات سے آگاہ نہیں کرتا تھا، انہیں ان کے حصے کی تفصیلات ہی بتائی اور سمجھائی جاتی تھی۔ میر حسن کچھ نہ کچھ کر گزرنے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ جب سے اس نے شمشیر نگر والے کریک ڈاؤن کی تفصیلات سنی تھی، اس کے لیے خود پر قابو رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ احساس اس کی جان کو آ گیا تھا کہ شمشیر نگر کے بے گناہ مسلمانوں کے قاتل اس کی آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، اور وہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ میر حسن خدا سے دن رات یہی دعائیں مانگ رہا تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہو اسے میدان عمل میں کودنے کی اجازت مل جائے۔ اگلے ہی روز اسے ٹیلی فون پر میر زمان کی جوش بھری آواز سنائی دی، جس نے اسے بتایا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ اپنی دونوں بیٹیوں سمیت بحفاظت آزاد علاقے میں پہنچ چکا ہے۔ تو اس کے دل پر پڑا ہوا پتھر بھی ہٹ گیا تھا۔ اب اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں بچی تھی۔ اب اسے کمانڈر مختار کے حکم کا انتظار تھا، جس پر عمل کر کے وہ اپنی بے قراری کو قرار میں تبدیل کر سکتا تھا۔ اس روز جب یوسف نے اسے سو پور آنے کی دعوت دی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ آج کمانڈر مختار نے اسے خاص کام کے لیے ہی طلب کیا ہے۔ شمشیر نگر والے حادثے کو آج 5واں روز ہونے کو آیا تھا، اور یہ 4 دن جس طرح جہانگیر نے بے چینی سے بسر کیے تھے، اس کا حال وہ ہی جان سکتا تھا۔ اسے اپنے تینوں ساتھیوں سمیت ایک مکان کے تہہ خانے میں بند ہونا پڑا تھا۔ اس دوران ان کے 2 ٹھکانے تبدیل کروائے گئے تھے۔ جہانگیر جانتا تھا کہ کمانڈر مختار سے زیادہ اس علاقے کو اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کمانڈر مختار نے اسے بتایا تھا کہ را کو یقین ہے کہ ان کے باقی ماندہ ساتھی ابھی تک یہیں موجود ہیں، اور اس نے سو پور کے چپے چپے پر اپنے ٹاؤٹوں کا جال پھیلا دیا ہے۔ ان حالات میں انہیں سوائے دیکھو اور انتظار کرو کہ اور کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ جہانگیر نے اس دوران اللہ تعالیٰ سے ایک ہی التجا بار بار کی تھی
کہ وہ اپنے شہید ساتھیوں کی خواہش پوری کر کے انہیں اور دوسرے درجنوں شہداء کی روحوں کو تسکین پہنچانے کا باعث بن جائے۔ وہ اگلی منزل پر گامزن ہونے سے پہلے ویٹ لیب کو اس میں موجود شیطانوں سمیت تباہ کر دینا چاہتا تھا۔ کمانڈر مختار نے بھی اس علاقے میں اپنی جاسوسی کا جال بچھا رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے ابھی تک جہانگیر کو سگنل نہیں دیا تھا۔ اس روز جب اس نے جہانگیر کو بتایا کہ اب کچھ امن ہو چلا ہے اور دشمن یہ سمجھنے لگا ہے کہ مجاہدین یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، تو جہانگیر نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ اس نے زمین پر کاغذ بچھا کر جہانگیر کو ویٹ لیب اور اس کے نزدیک چھپنے کی ممکنہ جگہوں کی نشاندہی کرنے کے بعد اس کی رائے طلب کی تھی۔ میں اس ریسٹ ہاؤس میں ڈائنامائٹ لگاؤں گا۔ جہانگیر نے تمام جزیات سمجھنے کے بعد کہا، لیکن میرے بھائی، ہمارے ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر اندر ہی داخل ہونا ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ کمانڈر مختار نے کہا، نہیں مختار بھائی، آپ کو باہر سے حملہ کرنا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے اگر میری زندگی ابھی باقی ہے تو مجھے اپنے مقصد میں ضرور کامیابی ہوگی اور یہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ جہانگیر کے لہجے میں موجود بے پناہ اعتماد نے مختار کو خاموش کر دیا۔ دونوں خاصی دیر تک حملے کی منصوبہ بندی کرتے رہے۔ نزدیک دور سے مجاہدین کو جمع کرنے کے بعد ان کے پاس 20 مجاہدین کی نفری موجود تھی۔ ان لوگوں کے پاس بھی زیادہ مؤثر ہتھیار نہیں تھے، صرف وہ ہتھیار ہی کارگر تھے جو جہانگیر اور اس کے ساتھی لے کر آئے تھے۔ مقامی مجاہدین کے پاس اسلحہ اور بارود تو کم تھا، لیکن ان کے حوصلے کشمیر کے بلند و بالا پہاڑی سلسلوں سے بھی بڑے اور مضبوط تھے۔ ان سب کے دلوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ ان سب کے پیاروں کو ان کی آنکھوں کے سامنے سسکا سسکا کر مارا گیا تھا۔ ان کا اتا پتہ ٹھکانہ جاننے کے لیے ان کے رشتہ داروں کو ویٹ لیب میں لے جایا جاتا تھا، اور جب 15-20 روز کے بعد ان کی مسخ شدہ لاشیں کسی ندی نالے یا پہاڑی کے دامن میں ملتی تھیں تو ان کی شناخت مشکل ہو جاتی تھی۔ ان کے جسموں میں سوراخ کر کے ان پر تشدد کیا جاتا تھا۔ کرنل دوبے کے لیے ان کے جسم کی ہڈیاں ایک ایک کر کے توڑنا معمول کی بات بن کر رہ گئی تھی۔ وہ سب تو جانے کب سے اس ساعت سعید کے منتظر تھے جب انہیں اپنے دل کے ارمان نکالنے کا موقع ملتا، جب انہیں اپنے پیاروں کی بے رحمانہ موت کا قرض چکانے کی مہلت میسر آتی۔ جب ان لوگوں کے جمع ہونے کے بعد کمانڈر مختار نے جہانگیر کا تعارف کرواتے ہوئے اس منصوبے سے آگاہ کیا کہ وہ اپنے نئے ساتھی جہانگیر کے حکم اور خواہش پر راہ کے اس وحشت کدے کو نیست و نابود کرنے جا رہے ہیں، تو جوش غضب اور خوشی سے ان کے چہرے تمتمانے لگے تھے۔ انہیں تو ایک دن مرنا ہی تھا، وہ تو اپنی جانیں ہتھیلی پر لیے اس راہ حق پر گامزن ہوئے تھے۔ اس راہ میں شہادت تو بہرحال ان کا نصیب بننے والی تھی۔ جلد یا بدیر انہیں شہید تو ہونا ہی تھا، لیکن راہ شہادت پر گامزن ہونے سے پہلے اگر انہیں اپنے دل کے ارمان نکالنے کا موقع مل جاتا تو اس سے زیادہ ان کی نیک نصیبی اور کیا تھی۔ وہ فرتے جذبات سے جہانگیر سے باری باری لپٹ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی میر حسن کی آمد کی اطلاع مل گئی، جسے کمانڈر مختار نے کسی اور جگہ ٹھہرایا تھا، اور اب وہ جہانگیر کے ساتھ اس سے ملنے جا رہا تھا۔ کمانڈر مختار نے جس عقیدت و محبت سے اس کا تعارف کروایا تھا، اس نے میر حسن کو بے اختیار جہانگیر سے بغل گیر ہونے پر مجبور کر دیا۔ میر حسن بھائی، وہ وقت آ گیا جس کا ہم سب کو بے چینی سے انتظار تھا۔ جب تمہیں وہاں بھیجا گیا تھا تب میرے ذہن میں اپنی کم مائیگی کی وجہ سے کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ ہم اس شیطان کدے کو غارت کرنے کے لیے حملہ کریں گے، لیکن ہمارے اس مجاہد کے حوصلے اور عزم نے ہمیں آج یہ حوصلہ دے ہی دیا۔ میر حسن، تم نے جہانگیر کو اپنے ساتھ ویٹ لیب کے کچن تک لے جانا ہے، اس کے بعد کا سارا کام جہانگیر بھائی کریں گے۔ تمہیں ان کی حفاظت کرنی ہے۔ تمہارے ایک ساتھی اور کمانڈر کی حیثیت سے میرا یہ حکم ہے کہ تم زندگی کی آخری سانس تک جہانگیر کی حفاظت کرو گے۔ اگر کوئی مشکل بنے تو اسے بہر صورت زندہ نکالنے کی کوشش کرنا۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے، لیکن دنیاوی طور پر اگر ہم ناکام بھی رہے تو بھی کوئی غم نہیں کہ ہم انشاءاللہ سرخرو ہو جائیں گے۔ کمانڈر مختار نے اسے سمجھایا، الحمدللہ، انشاءاللہ آپ مجھے اپنے حکم پر پورا پائیں گے۔ میر حسن نے بڑے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ تینوں زمین پر کاغذ بچھا کر بیٹھ گئے۔ میر حسن نے انہیں ویٹ لیب کے اندر کی ایک ایک تفصیل سے آگاہ کر دیا تھا۔ یوں دکھائی دیتا تھا جیسے وہ اس عرصے کے دوران بڑی ہوشیاری سے اندر کی صورتحال کا جائزہ لیتا رہا ہے۔ دھماکہ خیز مواد اور جہانگیر کو اپنے ساتھ اندر تک لے جانے کا اس نے جو طریقہ بتایا، اس پر دونوں ہی اش اش کر اٹھے۔
انہوں نے باری باری بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میر حسن کچھ دیر بعد وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ویٹ لیب کی نزدیکی پہاڑی کے دامن میں موجود پوسٹ پر ایک مشین گن نصب تھی، جہاں 2 سپاہی اور ایک حوالدار مستقل ڈیوٹی دیا کرتے تھے۔ یوں تو اس علاقے میں معمول کی سردی بہت زیادہ پڑتی تھی، لیکن آج کی سردی نے تو بڑے بڑوں کے کس بل نکال دیے تھے۔ ان بیچاروں کی مجبوری یہ تھی کہ انہیں یہاں انگیٹھیاں مل سکتی تھیں، نہ ہی ان کی مرضی کے مطابق چائے۔ چائے انہیں دن میں صرف 2 مرتبہ ملتی تھی، صبح ناشتے کے ساتھ اور دوپہر کو۔ اس علاقے میں CRPF کی یہ واحد پوسٹ تھی۔ انہیں آج تک اس بات کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ آخر اس پوسٹ کو یہاں رکھنے کا کیا جواز ہے۔ باقی پوسٹوں پر بھی آرمی اور BSF کے جوان پہرا دیتے تھے، یہاں بھی انہی کی ڈیوٹی کیوں نہیں سونپ دی گئی؟ ان کی واحد امید وہ بکروال کشمیری تھے، جو کبھی کبھی اپنی بھیڑ بکریاں چراتے اس طرف آ نکلتے، اور جب وہ قہوہ یا چائے بناتے تو جذبہ خیر سگالی کے تحت انہیں بھی پیش کر دیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ اس علاقے پر ان کی حکومت بھی تھی، کیونکہ قانوناً تو یہاں بکریاں چرانا منع نہیں تھا، لیکن عموماً یہ پوسٹ والوں کی مرضی پر منحصر ہوتا۔ اگر وہ چاہتے تو ان بیچاروں کو واپس بھگا دیا کرتے تھے۔ 3-4 روز سے اس طرف کوئی بکروال بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ آج جب دوپہر کے بعد انہیں کچھ فاصلے پر چند بکریاں دکھائی دیں تو حوالدار مکھن لال کے نیم مردہ چہرے پر رونق آ گئی۔ لو بھائی، بھگوان نے ہماری آج 4 روز بعد سن ہی لی۔ اس نے اپنے ایک جوان کو اس طرف بھیجا کہ اگر تو یہ لوگ اپنی مرضی سے چائے وغیرہ دے دیں تو ٹھیک، بصورت دیگر زبردستی بھی کرنی پڑی تو کر لینا، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ یہاں ہماری ماں تو نہیں بیٹھی جو ہمیں چائے دودھ کا پوچھے گی۔ سر آپ مطمئن رہیں، یہ سالے دن میں 10 مرتبہ یہاں چائے بناتے ہیں، میری شکل دیکھ کر ہی مان جائیں گے، سپاہی کنہیا نے کہا۔ بس اب جا، زیادہ باتیں نہ کر، سردی میں زیادہ منہ کھولا تو برفیلی ہوا اندر جانے سے نمونیا ہو جائے گا، حوالدار مکھن لال نے کہا لگایا۔ کنیا اپنی رائفل سنبھالتا اس طرف چل دیا۔ قدرے اونچائی پر اسے کچھ بھیڑ بکریاں دور دکھائی دی اور 4 بکروال بھی دکھائی دیے، جو ایک کونے میں درخت کے نیچے اینٹوں کا چولہا بنا کر شاید کچھ پکا رہے تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر کنیا پر پڑی وہ محتاط ہو گئے۔ آپ مہاراج، آئیے مہاراج، جے ہند، جے ہند۔ ان میں سے ایک نے جو عمر میں سب سے بڑا تھا اسے دیکھتے ہی چاپلوسی اختیار کر لی۔ جے ہند، کون لوگ ہو تم؟ کس گاؤں سے آئے ہو؟ کنہیا نے اکڑنے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ مائی باپ، ہم تو بکروال ہیں، ہمارا کون سا گاؤں اور کیا ٹھور ٹھکانہ، گھوم پھر کر روزی کماتے ہیں، 100 پور کی منڈی کے لیے آئے ہیں، پرسوں منڈی لگنی ہے، رات یہاں بکریاں چرتی رہیں گی، کل منڈی میں لے جائیں گے۔ اس نے دوبارہ بڑی انکساری سے کہا۔ تمہیں علم نہیں، ادھر آرمی کا علاقہ ہے، چلو بھاگ جاؤ، نہیں تو اندر کر دوں گا، کنیا نے ڈانٹنے کی اداکاری کی۔ حضور، مائی باپ، بیٹھیے بیٹھیے، کوئی خدمت کا موقع تو دیجیے، پھر چلے جائیں گے، ہم تو آپ افسروں کے تابع دار ہیں۔ اوئے، چائے لاؤ گلاس بھر کے حوالدار صاحب کے لیے، اس نے بڑی منت سماجت سے کنیہا کو کہا۔ چائے کا سنتے ہی کنیہا کی رال ٹپک پڑی، اس کے کچھ مزید کہنے سے پہلے چائے بھی آ گئی۔ اوئے، یہ کیا، افسروں کو رشوت دے رہے ہو؟ اچھا، تم بھی کیا یاد کرو گے، لاؤ پی لیتے ہیں۔ کنیا نے بے شرمی سے دانت نکالے۔ گرم گرم چائے پیتے ہوئے اس کی زبان بھی جل گئی تھی، لیکن یہ کوئی مہنگا سودا نہیں تھا۔ اس نے 3-4 منٹ میں ہی گلاس خالی کر دیا، پھر ان سے مخاطب ہوا۔ اوئے دیکھو، ادھر 2 افسر اور ہیں، ان کے لیے بھی چائے لاؤ، خبردار انہیں یہ نہ بتانا کہ میں نے پہلے بھی چائے پی ہے، میرے لیے ایک گلاس اور لے آنا۔ جو حکم مائی باپ، آپ پرواہ نہ کریں، اس نوجوان نے کہا۔ کنیا نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے اپنی پوسٹ دکھائی اور لوٹ گیا۔ کنیا اندازہ ہی نہ کر سکا کہ انہوں نے اپنے سفری سامان میں دراصل ان کی موت کا سامان چھپا رکھا تھا۔ بمشکل 3-4 منٹ کے بعد ہی انہیں وہی ڈھلتی عمر کا بکروال اپنی پوسٹ کی طرف آتا دکھائی دیا، جس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا سماوا پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں 3 پیالیاں۔ پوسٹ پر موجود 3 جوانوں نے اس طرح چائے پی جیسے انہیں زندگی میں آخری مرتبہ چائے پینے کا موقع مل رہا ہو، اور اس کے بعد لمبے عرصے تک اس کے بغیر رہنا پڑتا۔ بندے تو تم کام کے لگتے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ حوالدار مکھن لال نے آخری گھونٹ حلق میں انڈیلتے ہوئے کہا۔ سرکار، 100 پور کی منڈی کے لیے بڑی دور سے آئے ہیں، اس نے جواب میں وہی کہانی دہرا دی جو اس سے پہلے کنیہا کو سنائی تھی۔ اس کے ساتھ ہی درخواست کر دی کہ اگر وہ انہیں رات اپنی پوسٹ کے قریب خیمہ لگا کر گزارنے کی اجازت دے دیں تو وہ ساری زندگی ان کا یہ احسان نہیں بھول سکتے۔ ادھر 100 پور میں ہمارے بیوپاری ہیں مالک، آپ کی ہر طرح سیوا کر دیں گے، ایک بوتل تھی آپ کے لیے ہی لایا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے فیرن میں ہاتھ ڈالا
اور رم کی ایک بوتل نکال کر حوالدار مکھن لال کی طرف بڑھا دی۔ مکھن لال کی آنکھوں کی چمک دوگنی ہو گئی تھی۔ اس نے ندیدے بچوں کی طرح بوتل لپک کر پکڑ لی۔ جاؤ موج کرو، ادھر اپنی حکومت ہے، کوئی سالہ تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ حوالدار مکھن لال نے اپنی مونچھوں کو الٹے ہاتھ سے تاؤ دیتے ہوئے کہا، بھگوان آپ کا بھلا کرے مہاراج، جے ہند۔ یہ کہہ کر وہ بکروال جدھر سے آیا تھا اسی طرف لوٹ گیا۔ لو بھئی، آج کی رات تو سالی مزے میں کٹے گی۔ اوے کنیہا، اسے نیچے مورچے میں چھپا دے، شام کی گشت گزر جائے تو پھر موج مستی کریں گے۔ مکھن لال نے اپنے ماتحت کو حکم دیا۔ آل رائٹ سر۔ کنیا بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ بکروال اپنے ساتھ رات بسر کرنے کا سامان لے کر سفر کرتے ہوئے دیہاتوں سے آتے ہیں اور منڈیوں میں اپنا مال فروخت کر دیتے ہیں۔ مکھن لال نے انہیں بطور خاص ہدایت کی تھی کہ وہ 5 بجے کے بعد پہاڑی سے نیچے آئیں اور اپنا خیمہ لگا لیں۔ اس نے بکروال کو بتایا تھا کہ 5 بجے سے پہلے یہاں سے گشت گزرے گی جسے وہ سب اچھا کی رپورٹ دے دیں گے۔ اس گشت کے ذریعے ہی انہیں رات کا کھانا پہنچایا جاتا تھا۔ شام 5 بجے سے پہلے معمول کے مطابق ایک انسپیکٹر اور 4 جوان اس طرف آئے۔ انہوں نے جیپ نیچے سڑک پر ہی کھڑی کر دی تھی اور اب پیدل اوپر آ رہے تھے۔ پوسٹ پر پہنچ کر انسپیکٹر نے ان سے سب اچھا کی رپورٹ لی، اپنے ہاتھ میں پکڑے واکی ٹاکی پر یہ رپورٹ آگے ویٹ لیب کو پہنچائی اور انہیں شاباش ڈٹے رہو کا حکم دے کر ان کا کھانا سون کر آگے چل دیے۔ آج انہیں بطور خاص حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہوئے انہوں نے 2 کانگڑیاں اور کچھ کوئلے بھی دے دیے تھے تاکہ اپنا کھانا گرم کر کر کھا سکیں۔ سالہ الو کا پٹھا! اس کے جاتے ہی حوالدار مکھن لال بڑبڑایا۔ جیپ کی روانگی کے قریباً 20 منٹ کے بعد بکروال بھی وہیں آ گئے۔ انہوں نے اپنی بکریوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک ڈربے نما خیمے میں بند کر دیا تھا اور دوسرا خیمہ اپنے لیے لگا لیا تھا۔ سر، آج آپ کا کھانا ہماری طرف ہے، بڑی شاندار سبزی کھلائیں گے، اس ڈھلتی عمر کے کشمیری نے کہا۔ دھنیہ واد، دھنیہ واد، بس چائے نہ بھولنا، باقی سب تو ٹھیک ہے، حوالدار مکھن لال نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ 2 دن کے لیے تو آپ یہ سمجھیے کہ اپنے گھر میں موجود ہیں، کسی چیز کی فکر نہ کریں۔ صبح میں سوپور سے 2 بوتلیں اور لے آؤں گا، ادھر ہمارے ایک بندے کے پاس ٹھیکہ ہے، خوش کر دیں گے آپ کو۔ بکروال نے شیخی بگھاری اور وہ تینوں واقعی خوش ہو گئے۔ ان کی تعداد 5 تھی اور اس وقت وہ پانچوں خیمے میں سکڑ سمٹ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ پانچوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ الحمدللہ، ان میں سے ایک نے کہا۔ پانچوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ جب وہ دعا مانگ رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مرحلے پر انہیں توقع سے زیادہ آسانی سے کامیابی عطا فرمائی تھی۔ دعا کے اختتام پر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دوبارہ دیکھ کر ایک دوسرے سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ چلو، اللہ اکبر، عابد نے اٹھتے ہوئے کہا جو اس گروپ کا کمانڈر تھا۔ اللہ اکبر! باقی چاروں نے باری باری کہا اور رینگتے ہوئے باہر آ گئے۔ ان کے پاس صرف 3 کلاشنکوفیں تھیں یا کچھ ہینڈ گرنیڈ جو انہوں نے ممکنہ مزاحمت کے پیش نظر حملے کے لیے تیار رکھے تھے۔ وحید بھائی، تم اپنا کام شروع کرو۔ مورچے سے کچھ فاصلے پر پہنچ کر عابد نے کہا، خدا حافظ۔ اس بکروال کشمیری نے جو کوئی مقامی دکھائی دے رہا تھا اور اب تک ان کے اور CRPF کے درمیان رابطہ بنے ہوئے تھا، کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں وہی سماورہ پکڑا ہوا تھا اور اب مورچے کی طرف جا رہا تھا جس میں شراب کے نشے میں دھت تینوں بھارتی سور میں سکڑے سمٹے بیٹھے تھے۔ آؤ یار آؤ، لو بیڑی پیو۔ حوالدار مکھن لال نے اپنی دانست میں بڑی مہمان نوازی کا مظاہرہ کیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کا نشہ ہرن ہو گیا جب کلاشنکوف کی ٹھنڈی نال اس کی گردن سے چپک گئی۔ اس طرح کی 2 اور بندوقیں باقی 2 نوجوانوں نے ان کی طرف تانی ہوئی تھیں۔ کیا مطلب؟ یہ کیا مذاق ہے؟ مکھن لال نے کپ کپاتی اور نشیلی آواز میں کہنا چاہا۔ یہ مذاق نہیں ماکھن لال جی، حقیقت ہے، اور اگر اب تم نے ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نکالا تو کتے کی موت مارے جاؤ گے۔ خاموشی سے ہمارے احکامات کی تعمیل کرتے رہو۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں اپنا کام ختم ہونے پر بھاگ جانے کا موقع دے دوں گا، لیکن اگر چالاکی دکھائی تو تمہیں اب یقین ہو جانا چاہیے کہ تم ہم سے زیادہ چالاک ہوشیار نہیں ہو۔ عابد نے اس کی بات کا جواب دیا۔ حوالدار مکھن لال کو سمجھ آ گئی تھی کہ بازی الٹ چکی ہے۔ یہ لوگ اپنی دھن کے پکے معلوم ہوتے تھے، یوں بھی وہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے پلک جھپکتے ہی اس کی دونوں جوانوں کی مشقیں کسیں اور انہیں اپنے خیمے میں پھینک کر اس طرح باندھ آئے کہ وہ اپنی مرضی سے حرکت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ حوالدار مکھن لال،
تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے، وائرلیس پر کسی بھی پیغام کا جواب اسی طرح دو گے جس طرح یہاں کچھ نہیں ہوا۔ اگر تم نے کوئی سگنل یا اشارہ دینے کی کوشش کی تو…۔ عابد نے اپنی بات نامکمل چھوڑ دی تھی۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ اس نے جو کچھ کہا ہے اس پر عمل کرنے کی ہمت بھی رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مکھن لال نے سر جھکا لیا۔ انہوں نے احتیاطاً مکھن لال کے دونوں ہاتھ بھی رسی سے باندھ دیے تھے اور وہ مورچے کے اندر ہی بیٹھا تھا۔ عابد کے ایک ساتھی نے مشین گن پر پوزیشن سنبھال لی تھی، باقی اس کے اشارے پر مختلف پوزیشنیں لے رہے تھے۔ یہ خصوصی پوسٹ نگرانی کے تحت قائم کی گئی تھی اور اس پوزیشن میں بنائی گئی تھی کہ نیچے گزرنے والی سڑک پر ہونے والی ساری نقل و حرکت کو آسانی سے کنٹرول کیا جا سکے۔ عابد نے وہاں موجود گولہ بارود کی پیٹیوں سے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ وہ کم از کم صبح ہونے تک بھارتی فوج کو یہاں سے ویٹ لیب کی طرف بڑھنے سے روک سکیں گے۔ اسے کمانڈر مختار نے خصوصی ہدایات کے ساتھ روانہ کیا تھا اور اس مشن کی کامیابی کا انحصار بہت حد تک ان پر بھی تھا۔ اس دوران 2 مرتبہ وائرلیس پر حوالدار مکھن لال سے رپورٹ مانگی گئی، جو اس نے گن پوائنٹ پر سب اچھا ہی دی تھی۔ پوسٹ پر موجود دوربین کے ذریعے عابد نے ارد گرد کا جائزہ لے کر اپنی دفاعی حکمت عملی ترتیب دے لی تھی اور اب وہ دوربین کو ویٹ لیب کی عمارت پر نصب کیے دوسری کارروائی کا منتظر تھا۔ اچانک ہی فضا زوردار دھماکوں سے لرزنے لگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! اس کے ساتھیوں نے خوشی سے نعرے بلند کیے۔ دوسری طرف بھی مجاہدین نے کامیاب کارروائی کا آغاز کر دیا تھا۔ جہانگیر ان کی توقعات پر پورا اترا تھا۔ شام ڈھلنے پر اچانک ہی میر حسن نے کھنا لال کو اطلاع دی تھی کہ مسالے اور کچھ سبزیاں ختم ہیں اور بمشکل آج رات کا ہی راشن تیار ہو سکے گا۔ یار، یہ تو بڑا خراب معاملہ ہے۔ مجھے تو صبح بہت ضروری کام ہے۔ تم ایسا کرو کہ ابھی نکل جاؤ اور سوپور سے سبزی گوشت بھی اٹھا لاؤ۔ میں ٹھیکیدار کو فون کروا دیتا ہوں۔ کھنا لال نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم۔ یوں بھی ہمیں کل شام کو بھی تازہ گوشت لانا ہی تھا، چلو کل کا چکر بچ جائے گا۔ میں بھی شہر میں 1-2 ضروری کام کر لوں گا، میر حسن نے کہا۔ کھنا لال نے اس کے لیے چھوٹا ٹرک اور گیٹ پاس بنوا کر دیا تھا اور اسے ہدایت کی تھی کہ رات کو جلد لوٹ آئے۔ کھنا لال جی، مہاراج، آپ کو علم ہے میری منگیتر آج کل ادھر سوپور آئی ہوئی ہے۔ اب جاؤں گا تو ادھر بھی دعا سلام تو کرنی پڑے گی۔ رات کا کھانا تو آج آپ ہی کو پکانا پڑے گا۔ میر حسن نے اس کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ چلو یار، تم بھی کیا یاد کرو گے۔ اچھا وہ ذرا مجھے دوبارہ بتا دینا، کوفتے میں دہی کا کیا حساب رکھنا ہے؟ کھنا لال نے اسے کسی کھانے کی ترکیب پوچھی۔ میر حسن نے اسے وضاحت سے سب کچھ بتا دیا۔ ٹرک آ گیا تھا اور تھوڑی دیر بعد وہ بازار کی طرف چل دیا۔ ٹھیکیدار کو اطلاع مل چکی تھی اور وہ گوشت سبزی تیار کروا رہا تھا۔ ویٹ لیب میں کھانے پینے کی سپلائی خلاف معمول صبح کے بجائے شام کو جایا کرتی تھی۔ ان کی آمد و رفت کے لیے ایک سڑک مخصوص کر دی گئی تھی اور انہیں خصوصی ہدایات تھیں کہ جب بھی وہ بازار جائیں اور واپس آئیں گے تو یہی راستہ اختیار کریں گے۔ اس راستے پر صرف ایک چیک پوسٹ تھی، جبکہ دوسرے راستوں پر 3 چیک پوسٹیں لگائی گئی تھیں۔ ایک چیک پوسٹ پر ڈیوٹی دینے والے تمام جوان میر حسن اور کھنا لال سے بخوبی واقف تھے، جو انہیں کبھی کبھی افسروں سے آنکھ بچا کر افسروں کے حصے کا مال سپلائی کر دیا کرتے تھے۔ میر حسن تو اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی فراخ دل ثابت ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کا کچھ زیادہ ہی احترام کرتے تھے۔ جہاں جہاں سے وہ گزرتا تھا اسے میر صاحب آداب کی آوازیں سنائی دیتی۔ میر صاحب بھی جواب میں گرم جوشی سے تسلیمات کہتے ہوئے اپنا راستہ ناپتے تھے۔ اسے امید تھی کہ جہانگیر کے تیار کردہ منصوبے کے مطابق سارا کام آسانی سے ہو جائے گا۔ ٹرک ڈرائیور کو اس نے بڑی فراخ دلی سے کھانے اور ناشتہ کرنے کی دعوت دے دی تھی، جو اس نے دل و جان سے قبول کر لی اور اب اس کا مسلسل شکریہ ادا کرتا آ رہا تھا۔ سوپور تک وہ لوگ بخیر و عافیت پہنچ گئے۔ ٹھیکیدار کو پہلے سے اطلاع مل چکی تھی اور وہ مال تیار کروا رہا تھا۔ میر حسن نے اسے آدھے گھنٹے بعد ملاقات کا وعدہ کیا تھا، کیونکہ اسے اپنے لیے گھر سے نیا بستر اور کپڑے بھی لے کر جانے تھے۔ ٹھیک ہے، تم تیاری کر لو۔ ٹھیکیدار کو اچانک ملنے والے حکم کی تعمیل نے بوکھلا دیا تھا۔ جہانگیر بھائی، تیاری کر لیں، آپ 10 منٹ کے بعد رخصت ہو رہے ہیں۔ ایک مجاہد نے جو دروازے کے باہر ڈیوٹی دے رہا تھا اسے مطلع کیا۔ جہانگیر نے رات اسی گھر میں قیام کیا تھا۔ کچھ دیر تک کمانڈر مختار اس کے ساتھ رہا، پھر حفاظتی اقدامات کے تحت وہ دوسرے ٹھکانے پر منتقل ہو گیا۔ اب تمہاری رہنمائی زینب کرے گی۔ میں تھوڑی دیر کے بعد نکل رہا ہوں۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات ویٹ لیب کے کھنڈرات پر ہوگی، اور یہاں نہیں تو پھر جنت میں۔ مجھے افسوس رہے گا ہم تمہاری کوئی خدمت بھی نہ کر سکے،
لیکن جلد ہی انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب ہم کسی خدمت کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ مختار نے اس سے بغل گیر ہو کر کہا۔ انشاءاللہ بہت جلد وہ وقت آئے گا، جہانگیر نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر ایک دوسرے کو رخصت کر رہے تھے، امید کے باوجود دونوں ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار تھے کہ شاید یہ اس دنیاوی زندگی کی آخری ملاقات ہو۔ جہانگیر نے اپنے ساتھیوں سے دوپہر کے بعد ہی رخصت طلب کر لی تھی، اور وہ بھی الگ الگ مجاہدین کی ٹولی کے ساتھ اپنے اپنے ٹارگٹ کی طرف جا چکے تھے۔ ویٹ لیب کے اندر کی لڑائی جہانگیر نے لڑنی تھی اور باہر بھارتی فوج سے کمانڈر مختار نے مار کا آراہ ہونا تھا۔ یہ حملہ بظاہر دیوانگی کی علامت تھا، لیکن ایسی دیوانگیاں ہی قوموں کی تقدیر کا نقشہ پلٹا کرتی ہیں۔ اس سفر شہادت پر جانے والے سارے مسافر، ان کو حق کا علم تھا کہ وہ ایک ناممکن مشق پر جا رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ اللہ کی تائید اور نصرت کا وعدہ بڑا مضبوط تھا۔ قرآن کا یہ حکم ان کے دل و دماغ میں سما گیا تھا، اللہ کی راہ میں نکلو، تم ہلکے ہو یا بوجھل۔ اور پھر ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ برحق موجود تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو کم تعداد کو زیادہ تعداد والوں پر غالب کر دے۔ جہانگیر نے اس سال مارشل آرٹس کی خصوصی تربیت حاصل کی تھی، جہاد اس کا عشق تھا۔ اس نے زندگی ایک مقصد کے تحت جینا تھی، یہی لگن، یہی جستجو اسے یہاں تک لے آئی تھی۔ اس کا تعلق کسی ملک کی باقاعدہ فوج سے نہیں تھا، لیکن وہ اللہ کی فوج کا سپاہی تھا جس کی یہ ذمہ داری تھی کہ زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے میں اپنا فریضہ ادا کرے۔ جہانگیر کو اعتماد تھا کہ وہ ویٹ لیب کے اندر گھس کر اپنے مقاصد حاصل کر لے گا۔ اسی اعتماد اور اللہ کی طرف سے تائید و نصرت کے وعدے نے اسے مضبوطی عطا کی تھی۔ کمرے میں وہ اکیلا اپنے پستول کا جائزہ لے رہا تھا جب آہستگی سے دروازہ کھلا اور زینب اندر آ گئی۔ جہانگیر کی نظریں احتراماً جھک گئیں۔ دونوں نے اکٹھے ہی ایک دوسرے کو سلام کیا تھا۔ آپ جا رہے ہیں؟ زینب نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ ہاں، مجھے جانا ہی ہوگا۔ جہانگیر کو یوں لگا جیسے کسی نے آہستہ سے ان کے دل کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح نصیب کرے۔ جہانگیر، ویٹ لیب میں کسی درندے کو زندہ نہ چھوڑنا۔ وہاں کی ایک ایک اینٹ اور پتھر بے گناہوں کے خون سے رنگین ہے۔ ان وحشیوں کو بری موت مارنا۔ کاش اس مشن پر میں تمہارے ساتھ ہوتی، لیکن نظم و ضبط کی طرف سے پابند ہوں۔ مجھے کچھ اور ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ یہ حقیر سا نذرانہ ہے، میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ بھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی چادر ہٹائی اور اپنے پہلو سے لٹکی ہوئی چھوٹی سی اوزی گن اس کی طرف بڑھا دی۔ جہانگیر، یہ گن میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک افسر کو مار کر اس سے چھینی تھی۔ یہ تمہارے کام آئے گی۔ اس سے نکلنے والی ہر گولی جو دشمن کے سینے میں پیوست ہوگی، اس سے میرا اور مجھ جیسی ہزاروں کشمیری مظلوم لڑکیوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میری اور مجھ جیسی لاکھوں مسلمان عورتوں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ کسی مرحلے پر بھی دل نہ ہارنا۔ میں خدائے ذوالجلال وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگر راہ حق میں تم مجھ سے پہلے اپنی منزل پر پہنچ گئے تو تمہارا ادھورا مشن میں انجام دوں گی۔ یہ ایک مسلمان عورت کا تمہارے ساتھ اللہ کے سامنے وعدہ ہے۔ جہانگیر کو اپنی دل کی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ زینب کا یہ روپ اس کے لیے چونکا دینے والا تھا۔ اس کا دل بے پناہ محبت و عقیدت سے زینب کے حضور جھکا چلا جا رہا تھا۔ ایک مجاہدہ کی طرف سے اس تحفے کو میں اپنی خوشبختی اور زندگی کا حاصل سمجھوں گا۔ میں بھی اللہ کے حضور وعدہ کرتا ہوں کہ سرخرو ہو کر ہی دوبارہ ملاقات ہو۔ زینب، میں نے آج تک مسلمان مجاہد خواتین کے متعلق تاریخ میں پڑھا تھا، آج اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا۔ مجھے اپنے انتخاب پر فخر ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اقرار محبت کا وہ بھاری پتھر بھی اپنے دل سے الگ کر دیا جو گزشتہ 3-4 روز سے اس کے دل پر بوجھ بنا ہوا تھا۔ اور مجھے بھی۔ زینب نے نظریں جھکا لیں۔ دونوں ایک دوسرے سے نظریں ملاتے ہوئے گھبراہٹ محسوس کر رہے تھے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ۔ یہ کہہ کر زینب باہر نکل گئی۔ ابھی جہانگیر نے اپنے دل کی بے قابو دھڑکنوں کو سمیٹا بھی نہیں تھا کہ جب باہر کا دروازہ کھلا اور مجاہد ساتھی نے روانگی کا مژدہ سنایا۔ چلیے۔ اس نے اپنے فیرن کے نیچے رکھی اوزی گن اور کمر سے بندھے گولیوں کے تھیلے کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ ٹرک گلی کی نکڑ پر کھڑا تھا۔ اس کا ڈرائیور میر حسن کے رشتہ داروں کے ہاں کشمیری چاول کھانے میں مگن تھا جب جہانگیر کو مجاہد ساتھی نے ٹرک پر سوار کر دیا۔ جہانگیر ٹرک کے ایک کونے میں ڈھیر کی طرح سمٹ کر بیٹھا تھا۔ اس پر میر حسن اور مجاہد ساتھی نے 3-4 چادریں اور بستر پھینک دیا تھا۔
میر حسن گلی کی دوسری طرف موجود ٹھیکیدار کے آدمی کے سر پر سبزیوں کی گٹھڑی اٹھوا کر یہاں تک لے آیا تھا، اور اب میر حسن ایک ایک شے اٹھا کر جہانگیر کے ارد گرد اس طرح رکھ رہا تھا کہ وہ مکمل کیموفلاج ہو جائے۔ ٹھیکیدار کی خواہش پر اس نے اگلے روز کے لیے بکریوں کا چارہ بھی اس ٹرک پر رکھ لیا تھا۔ یہ تائید غیبی تھی۔ ٹرک میں اب کچھ اور رکھنے کی گنجائش ہی باقی نہیں بچی تھی۔ ڈائنامائٹ کا سارا سامان ایک تھیلے میں جہانگیر کے ساتھ موجود تھا، اور ٹرک اپنی منزل کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ پوسٹ کے پہرے داروں سے میر حسن نے معمول کے مطابق گرم جوشی سے دوبارہ سلام دعا کی۔ انہوں نے بھی اس کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، اور ٹرک اس نے اپنے لنگر خانے کے نزدیک رکوا دیا۔ تم آرام کرو منشی، میں سامان اتروا لوں گا، اس نے ڈرائیور سے کہا۔ شکریہ میر صاحب، بھگوان تمہارا بھلا کرے، ڈرائیور نے نیند سے بوجھل آواز میں جواب دیا۔ ڈرائیور کے وہاں سے جاتے ہی اس نے ٹرک کے دروازے کے پاس جا کر مخصوص سگنل دیا۔ دوسرے ہی لمحے جہانگیر بجلی کی سی صورت سے باہر نکل آیا۔ اس کے ہاتھ میں ڈائنامائٹ کا تھیلا پکڑا ہوا تھا۔ ادھر، میر حسن نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ میر حسن اسے اپنے پیچھے ایک چھوٹی سی باڑ تک لے آیا تھا، جہاں سے ریسٹ ہاؤس کا وہ کمرہ دکھائی دے رہا تھا جس میں کرنل دوبے عموماً کیپٹن تارا چند کے ساتھ موجود رہتا تھا۔ آج انہوں نے لڑکیاں منگوائی ہیں، ہفتے کی رات کو عموماً عیاشی کرتے ہیں۔ میر حسن نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ جہانگیر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی نظریں اسی پہرے دار پر جمی تھیں جو شدید سردی میں سکڑا سمٹا بیٹھا تھا اور اب اچانک ٹہلتا ہوا اس طرف آ رہا تھا۔ اسے باتوں میں لگاؤ، جہانگیر نے میر حسن سے کہا۔ پہرے دار نے میر حسن کی طرف دیکھا جو معمول کے مطابق اس طرف آ رہا تھا، اور اس سے صاحب سلام شروع کر دی۔ یار میر صاحب، آج تو داؤ لگا کر چائے پلا ہی دو، بڑی سردی ہے بھائی، بلیک کیٹ کمانڈر نے میر حسن سے کہا۔ اچانک اسے یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر زوردار ہتھوڑے سے ضرب لگائی ہو۔ یہ جہانگیر تھا جو بجلی کسی پھرتی سے اس پر حملہ آور ہوا تھا۔ بھارتی کمانڈر چکرا کر گرنے لگا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی جہانگیر نے اس کے سر کو دونوں ہاتھوں سے دبوچ کر جھٹکا دیا۔ میر حسن کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے کمانڈو کی گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز صاف سن لی، اور ایک لمحے کے لیے وہ دہشت زدہ ہو گیا۔ جہانگیر نے اس کی لاش باہر کی طرف گھسیٹ لی تھی، اور بمشکل 2 منٹ کے بعد اس کی وردی جہانگیر کے جسم پر منتقل ہو چکی تھی۔ لاش اس نے جھاڑیوں میں چھپا دی تھی۔ دروازے تک جاؤ، مجھے میدان صاف دیکھ کر سگنل دے دینا۔ جہانگیر نے بھارتی فوجی کی اوزی گن کو بھی ہار کی طرح اپنے گلے میں ڈال لیا تھا۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا، میر حسن نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ کمرے کی دوسری طرف موجود پہرے دار نے میر حسن کی طرف دیکھا جس نے ہاتھ ہلا کر اسے جے ہند کہا تھا۔ پہرے دار دوسری طرف چلا گیا۔ اب انہیں چند سیکنڈ کی مہلت تھی۔ میر حسن نے جہانگیر کو اشارہ کیا اور وہ چراغ کے جن کسی تیزی سے وہاں پہنچا۔ میر حسن نے اپنے کپڑے میں چھپایا پستول ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دروازے کو دھکا دیا اور جہانگیر اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں 2 نیم برہنہ لڑکیاں کرنل دوبے اور کیپٹن تارا چند شراب نوشی میں مصروف تھے۔ جہانگیر بلائے ناگہانی کی طرح ان پر نازل ہوا تھا۔ ہینڈز اپ، اس کی دھاڑ گونجی۔ دونوں نے اس طرح گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا جیسے کسی برقی عمل کے تابع جسم کو حرکت دے رہے ہوں۔ کون ہو تم؟ کیپٹن تارا چند نے یہ کہہ کر اپنا ہاتھ میز کی طرف بڑھانا چاہا، لیکن اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی پسلی ٹوٹ گئی ہو۔ جہانگیر نے اپنی جگہ سے معمولی سی حرکت کی اور اس کی ایڑی تارا چند کی پسلیوں پر اس طرح لگی کہ وہ چکرا کر سامنے دیوار سے جا ٹکرایا۔ لڑکیوں کی چیخیں حلق میں پھنس گئی تھیں، خوف سے ان کی آنکھیں پھٹنے کو آ گئی تھیں۔ کرنل دوبے حیرت اور خوف کے ملے جلے تاثرات چہرے پر سجائے اس کی طرف ہاتھ اٹھائے دیکھ رہا تھا۔ دوبارہ چالاکی دکھائی تو تمہاری ساری ہڈیاں ایک ایک کر کے توڑ دوں گا۔ اس نے تارا چند کی طرف دیکھا جو زمین پر گرا کرا رہا تھا۔ دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، اس نے کرنل دوبے کو حکم دیا جس نے اس کے حکم کی تعمیل بلا چوں و چرا کی تھی۔ ان کی طرف اوزی گن سیدھی کیے اب وہ کمرے کے دروازے کی طرف گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میر حسن اندر آ چکا تھا۔ جہانگیر نے بڑے اطمینان سے اپنی گن میز پر رکھی جس کے نزدیک میر حسن کھڑا تھا، جس نے دونوں کی طرف پستول سیدھا کیا ہوا تھا۔ تم؟ دونوں نے حیرت اور غصے سے ملی جلی آوازیں نکالی۔ اگر اب حلق سے آواز نکالی تو تمہارے منہ میں گرنیڈ پھینک دوں گا، غصے اور نفرت سے کھولتے ہوئے جہانگیر نے کہا۔ وہ کسی میکانکی عمل کے تابع اپنے کام میں مصروف تھا۔ چند سیکنڈ میں اس نے تھیلے میں موجود ٹیپ رول سے دونوں کے منہ اور رسیوں سے ہاتھ باندھ کر انہیں گندگی کے ڈھیر کی طرح ایک طرف پھینک دیا تھا۔ دونوں لڑکیوں کو انہوں نے ایک کونے میں خاموشی سے کھڑے رہنے کی ہدایت کی
اور جہانگیر نے کمرے میں ڈائنامائٹ لگانا شروع کر دیا۔ اب وہ کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ بمشکل 4-5 منٹ میں اس نے اپنا تھیلا خالی کر دیا تھا۔ کرنل دوبے، تم کتے کی موت مرنے جا رہے ہو۔ افسوس تمہاری بدبختی کے آخری لمحات کی کہانی سنانے والا کوئی مرد یہاں موجود نہیں رہے گا۔ میں ان لڑکیوں کو چھوڑ دوں گا۔ تمہارے آخری لمحات کی کہانی ان فاحشاؤں کے ذریعے تمہارے مالکوں تک پہنچے گی۔ یہ شمشیر نگر کے کریک ڈاؤن کا جواب ہے۔ آج تک یہ کام تم کرتے آئے ہو، آج ہم تم پر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے تڑپتے مچلتے دونوں بے بس قیدیوں کو ان کے حال پر چھوڑا اور دونوں لڑکیوں کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ دونوں لڑکیوں کے باہر نکلتے ہی سامنے سے پہرے دار اس طرف آتا دکھائی دیا۔ اس سے پہلے کہ اسے صورتحال کی سمجھ آتی، جہانگیر کی اوزی سے نکلتی گولیوں نے اسے چاٹ لیا۔ بھاگو، اس نے خوفزدہ لڑکیوں سے کہا، جنہوں نے چیختے چلاتے ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ میر حسن کو اپنے ساتھ لیے وہ محفوظ فاصلے تک پہنچا۔ گولیوں کی آواز نے کمانڈوز کو چوکنا کر دیا تھا۔ اچانک سرچ لائٹس جاگیں اور 8-10 کمانڈوز اس طرف بھاگتے دکھائی دیے۔ ابھی وہ ریسٹ ہاؤس سے بمشکل 5-6 گز دور تھے جب جہانگیر نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ کے بٹن دبانے شروع کر دیے۔ ایک کے بعد ایک دھماکہ ہوتا چلا گیا۔ چند منٹ کے بعد وہاں ملبے کا ڈھیر تھا، یا پھر آگ کا الاؤ، جس میں بھارتی سامراجیت کا غرور جل کر خاک ہو رہا تھا۔